الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله الآية صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں۔ ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے۔ ارباب علم و دانش، علماء کرام، اساتذہ عظام اور اس گلشن کے باعظم طلبہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو پہ کر سخن بنانے جا رہا ہوں وہ ہے کامیابی کا محور جہد مسلسل۔ جناب صدر، یہ قضیہ مسلمہ ہے کہ کامیابی پر کیف و پر بہار ہے، مگر اس کا راستہ پر خار و پر اسرار ہے۔ کامیابی کو سینے سے لگانے کے لیے مشکل ترین گاڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اپنے اندر خون کی ندیوں کو چھپائے بیٹھا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو جذبہ محمدی، ہمت صدیقی، جرأت حیدری، سخاوت عثمانی اور رعب فاروقی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، اگر جذبہ محمدی ہوگا تو کامیابی نظام عالم کی صورت میں ہوگی۔ اگر ہمت صدیقی ہوگی تو کامیابی نظام عالم کے استحکام کی صورت میں ہوگی۔ اگر جرأت حیدری ہوگی تو کامیابی خیبر کی صورت میں قدم چومتی نظر آئے گی۔ اگر رعب فاروقی ہوگا تو کامیابی کئی لاکھ مربع پر نظام عالم کی وسعت کی صورت میں ہوگا۔ جی ہاں جناب والا، کامیابی جہد مسلسل مانگتی ہے، کامیابی خون کا مطالبہ کرتی ہے، کامیابی جذبہ محمدی چاہتی ہے۔ یہاں پر شاعر طرف اٹھتا ہے، منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں تو چاند ستارے نہیں ملتے۔ صدر علی وقار، جنہوں نے اپنی جدوجہد سے کبھی مار کے بدر سر کیا تو کبھی احد، کبھی دڑے خیبر اخاڑ پھینکا تو کبھی خندقیں کھودی تو کبھی 850 کلومیٹر پیدل سفر طے کیا تو کبھی مسلمہ کذاب کی سڑکوں کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو کبھی خطرناک وادیوں اور سنگلاق پہاڑوں کو رودتے ہوئے آرمینیا اور آذربائیجان پہنچے تو کبھی شام و عراق کا رخ کیا تو کبھی آتش کڑا فارس کو بجھانے کے لیے لشکر روانہ کیے تو کبھی کیسر روم کا غرور خاک میں ملانے کے لیے تو کبھی جمع قرآن پہ محنت کی اور امت کو یکجا کیا تو کبھی لشکر معاویہ بن کے سمندروں کے سینوں کو چیرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچے تو کبھی یوسف بن تاشفین بن کے صحرائے اعظم میں اسلام کی اشاعت کی اور اندلس میں مسیح الغار کو روکا تو کبھی سلطان محمد فاتح بن کے پہاڑوں پہ کشتیاں گھسیٹتے ہوئے بحر روم میں اتاری اور قسطنطنیہ کی فضیلوں پر اسلامی پرچم لہرایا تو کبھی محمد بن قاسم بن کے سرزمین ہند کو خورشید اسلام کی تابناک نہیں بخشی تو کبھی محمود غزنوی بن کے سومنات کو پاش کیا۔ ہم کبھی اسامہ حجازی و ملا عمر بنے اور کفار کو ناکو چنے چبوائے تو کبھی برہان وانی بنے اور گائے کے پیشاب پینے والوں کو چٹی کا دودھ یاد دلایا۔ ارے ہم جب جہد مسلسل پہ اترے تو کیا نہ کیا، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا تیرے خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی امیداں سے اکھڑ جاتے تھے، مگر چشم ذوق حالات بدلے، وقت نے انگڑائی لی، محنت کی شدائی کئی اور جا بسے، کاہل اور نکم وراج ہوا، یہودی لابی ہمارے ہاتھوں موبائل جما کر ہمیں ہمارے مقصد سے دور پھینک دیا، بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہا، کشمیر بھی نکل چکا، سرزمین انبیاء شام بھی غوا بیٹھے، عراق بھی لہو لہو ہے، اب ان کی نظر مسلمانوں کے دل بیت اللہ پر ہے۔ ارے ہم دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے، کفر خندزن ہے ہماری کم ہمتی پہ، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دھان سے اونٹوں کے وہ دی خان گئے، اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔